ज़कात का जो हुक्म अल्लाह पाक ने अता फरमाया ये इसी महीना में रजब में नाज़िल हुआ है और इस्लाम के अहकामात में से एक बड़ी अहमियत वाला ये हुक्म है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़्ज़कातो कंतरतुल इस्लाम, कि ज़कात इस्लाम का पुल है। ज़कात इस्लाम का पुल है, तो पुल की हैसियत है इसकी दीन इस्लाम के अंदर। तो इसको अगर सही तरीके से समझा जाए और इस पर अमल किया जाए तो किसी भी मुआशरे के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो फ़ुक़रा हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनके लिए गमगुसारी और मदद का एक बेहतरीन ज़रिया जो है ये ज़कात है कि उमरा जो हैं मुसलमानों के, अमीर लोग, अगनिया जो हैं, वो अपने माल का एक हिस्सा वो अलग करें, निकालें और फिर उसको फ़ुक़रा तक पहुँचाएँ, हक़दार लोगों तक उसको पहुँचाया जाए। और कुरान पाक में आप जब पढ़ें तो जहाँ नमाज का ज़िक्र आएगा, अक्सर मकामात पर नमाज के साथ मुत्तसिल अल्लाह करीम ने ज़कात का हुक्म अता फरमाया है। बहुत से दोस्त होते हैं, वो नमाजी तो हैं, ज़िक्र भी करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन ज़कात के मामले में बाज़ दोस्त इल्म ना रखने की वजह से या बाज़ गफलत की वजह से या ज़कात की अहमियत से बेखबर होने की वजह से वो ज़कात देने से गुरेज़ करते हैं, बचते हैं ज़कात की अदायगी से। तो कुरान पाक में अल्लाह करीम ने ज़कात की अहमियत, फ़जीलत, इसका मुकाम भी बयान किया और ना अदा करने की जो सज़ा है वो भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है कि अगर एक शख्स माल के होते हुए अल्लाह की राह पे ख़र्च नहीं करता, ज़कात सही तौर पर अदा नहीं करता, तो उसकी सज़ा भी बड़ी सख्त है। अब ये दोनों चीज़ें कुरान पाक के अंदर आपको मिलेंगी। एक तो अल्लाह ने जो निशानी अपने मोमिन बंदों की बयान फरमाई उसमें ये है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि उनकी निशानी एक क्या है कि जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं, वो हमारे दिए हुए में से खर्च करते हैं। जो हमने दिया, साथ समझा भी दिया हमें कि देकर कोई एहसान ना जितलाना, जो तुमने दिया है ना वो हमारे ही रिज़्क़ में से दिया है, तुम कोई पैदा नहीं हुए थे लेकर, हमने तुम्हें रोज़ी दी, हमने तुम्हें दौलत से नवाजा, हमने तुम्हें माल अता फरमाया। तो इस में से जो खर्च करते हैं ये लोग साहिब तक़वा हैं, ये परहेज़गार हैं जो हमारे दिए हुए माल में से हमारे राह में खर्च करते हैं। तो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो हमने दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। और फिर देकर वो ये नहीं कहते कि हमने बड़ा एहसान कर दिया, वो देकर कहते हैं हमने भी तो अल्लाह के दिए हुए में से दिया है ना, क्यों जी, असी भी तो दिते जो दिता है ना, हमारा कौन सा एहसान है, उस मालिक ने दिया था, उसी के दिए हुए में से कुछ हिस्सा हमने अल्लाह के नाम पे दे दिया है। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन वो मालिक फिर भी करीम है, वो कहता है जो हमने दिया था उसमें से तुम खर्च करो। तो क्या मिलेगा? सूरतुल बकरा आयत नंबर 261 में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, कि उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कमसल हब्बतिन, वो इस तरह है जैसे एक दाना हो, अम्बतत सबअ सनाबिल, और उसमें से 7 सिट्टे निकल आए। एक दाना आप अल्लाह ने जो दिया ज़मीन में काश्त करें और उसमें से 7 सिट्टे निकल आए,
اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر ایک سٹے میں 100 دانہ ہو، تو کتنے بن گئے؟ 700۔ اللہ فرماتا ہے ایک شخص ایک دانہ کاشت کرے، پھر 7 سٹے نکل آئے اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہو، تو یہ 700 دانہ نکل آیا۔ تو فرمایا جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، وہ ایک دیتے ہیں، ہم اس کے بدلے میں 700 گنا عطا فرما دیتے ہیں۔ اجر جو ملتا ہے فرمایا 700 گنا۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ، کتنا مہربان ہے۔ ایک خرچ کرو، وہ کہتا ہے 700 تک ہم عطا فرماتے ہیں۔ 700 سے بھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے، وہ اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ واسع، بڑی وسعتوں والا، وسیع خزانوں والا، وسیع عطاؤں والا اور علم والا۔ یہ جو دونوں صفتیں بیان کی ہیں نا، یہ ہمارا یقین پختہ کرنے کے لیے کہ واسع کی صفت ہے اللہ کی، کہ دے کر یہ نہ کہنا اب کیا بنے گا۔ فرمایا جس کے نام پہ دیے ہیں وہ ساری کائنات کا مالک ہے، اور پھر دیے ہیں یار کسی کو پتہ ہی نہیں میں نے اللہ کے نام پہ دیے ہیں۔ فرمایا علیم، جس کے نام پہ دیے ہیں وہ سب کو جاننے والا بھی ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ وسعت والا، وہ علم والا، اس کے نام پہ تم دو، فرض بھی ادا ہو جائے گا اور وہ مالک بھی تم سے خوش ہو جائے گا۔ یہ تو فرض بھی ہے نا، زکوٰۃ کی ادائیگی بندہ مومن پر جو صاحب نصاب ہے، یہ اللہ نے فرض فرمائی ہے۔ کتنا ہے؟ سارا نہیں مانگا، اللہ نے سارا مال دینا فرض قرار نہیں دیا۔ وہ تو صرف ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا موقف ہے نا۔ جناب حضرت ابو ذر غفاری کا موقف کیا ہے؟ ان کا فتویٰ بتا دوں آپ کو۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری یہ صحابی ہیں، صحابہ میں بھی اختلافات ہیں مسائل کے اندر، تو حضرت ابو ذر غفاری کا فتویٰ یہ تھا اور ان کا عمل بھی یہ تھا کہ یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا جو لقمہ آپ نے روٹی کھانی ہے، یا جو بستر ہے آپ کا، یا جو آپ کا ایک مکان رہنے کے لیے ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہو سارا اللہ کے نام پہ دینا فرض ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کا۔ یعنی ان کا ایک الگ موقف ہے حضرت ابو ذر غفاری کا، اس پہ فتویٰ نہیں ہے اس قول پہ، لیکن ابو ذر غفاری نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہی حقیقت ہے کہ جتنا بھی ہو اللہ کے نام پہ دینا یہ سب کیا ہے؟ فرض ہے، کچھ نہیں رکھ سکتے۔ وہ کہتے تھے جو بھی رکھے گا گناہ گار ہوگا۔ یہ جناب ابو ذر غفاری کا یہ موقف تھا، اور یہ وہ خاص الخاص لوگ تھے۔ ہم تو عام لوگ ہیں نا، ہم تو زکوٰۃ دینے سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے محبوب بندے ہم 100 میں 2.5 دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ 2.5 بھی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم 2.5 دینے سے ڈرتے ہیں، وہ 2.5 بھی رکھنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، کہیں سوال نہ ہو جائے، کہیں کل قیامت کے دن پیشی نہ ہو جائے کہ یہ جو تم نے بچا کے رکھا تھا کس کے لیے رکھا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کا یہ موقف الگ ہے کہ ضرورت سے زائد سارا مال صدقہ کرنا، وہ فرماتے ہیں یہ ضروری ہے، لیکن فتویٰ کس بات پہ ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے جو کیا ہیں یہ زکوٰۃ ہے۔ کتنی بنتی ہے؟ 40واں حصہ۔ جتنا مال ہو زکوٰۃ نکالنے کا بھی میں طریقہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ آسانی سے اپنی زکوٰۃ کا اندازہ لگا سکے کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ کل مال کو آپ 40 پہ تقسیم کر لیں، کیوں جی بچنے کے لیے یہ نہ 2 صفر لگا دیں، 40 پہ تقسیم کریں، جو جواب نکلے گا وہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دیں، اور کوشش کریں کچھ اس سے زیادہ دی جائے، اضافہ ہو جائے، اس میں سے کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو دیتا ہے پھر مالک کے نام پہ دیا ہے نا، جس کے نام پہ دیا ہے وہ مالک بڑا مہربان ہے، وہ بڑی وسعتوں والا ہے، بڑا کریم ہے، وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ کون ہمارے نام پہ 1 روپیہ بھی خرچ کر رہا ہے، کون اپنے رزق حلال میں سے ہمارے نام پہ خرچ کر رہا ہے، وہ سب کو جاننے والا ہے۔
تو فرمایا اس کو ہم اجر بھی دیتے ہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، سنیے اس سے اگلی بات بھی میں عرض کر دوں، جب یہ آیت اتری نا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ اس میں سے 7 سٹے نکلے ہیں، پھر اس میں سے ہر سٹے میں 100 دانہ ہو، 700 بن گیا۔ جب یہ آیت اتری تو اس کی تفسیر میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تفسیر ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ رب زد امتی، یا اللہ جو تم نے فرمایا نا کہ 700 گنا ہم دیتے ہیں، یا اللہ تو بڑا کریم ہے، مولا اس سے بھی زیادہ میری امت کو عطا فرما، اس سے بھی زیادہ دے، حالانکہ 700 تھوڑا نہیں، اس سے بھی مجھے میری امت کو زیادہ چاہیے۔ اپنے لیے نہیں مانگا، مصطفیٰ نے جب بھی مانگا ہے ہمارے لیے مانگا ہے۔